قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی۔ لاہور میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں پر 2 زندگیوں کی قیمت 30 روپے لگائی گئی۔ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ 2 بھائی جو قصور کے ایک گاؤں میں رہنے والے تھے، دودھ فروشی کا وہ کام کرتے تھے اور وہ اپنی دکان وغیرہ بند کر کے لاہور سے واپس اپنے ایریا میں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک لاہور کا علاقہ روہی نالا، وہاں سے گزر رہے تھے کہ وہاں پہ فروٹس کی کافی زیادہ ریڑیاں سٹالز لگی ہوتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ چلو ایسا کرتے ہیں کچھ درجن کیلے لے کے کھا لیتے ہیں، بھوک محسوس ہو رہی ہے۔ تو وہ جو ہے ایک کیلے والے کے پاس رکتے ہیں اور کیلے والے کو کہتے ہیں کہ کتنے کے درجن ہیں، ہمیں 1 درجن کیلے دے دو۔ تو وہ کیلے والا کہتا ہے کہ 130 روپے کے درجن کیلے ہیں، تو آپ جو ہے 12 کیلے لے لیں، 130 روپے دے دیں۔ وہ بیچارہ اپنے والیٹ میں دیکھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میرے پاس ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس پیسے ہیں لیکن 5-5 ہزار کے نوٹ ہیں، اور ایسا کرو کہ تم 30 روپے کے کیلے نکال لو کیونکہ ہمارے پاس فقط ایک ٹوٹا ہوا 100 روپیہ ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے کہ دیکھتا ہے کہ ان کے پاس 5-5 ہزار کے بھی نوٹ ہیں اور یہ ایک 30 روپے مجھے نہیں دے رہے ہیں، اس کے پاس بھی چینج نہیں ہوتا کیلے والوں کے پاس۔ یہاں سے ان کی جو تو میں تلخ کلامی ہوتی ہے، بات بڑھ جاتی ہے کہ وہ اس کے جو کچھ دوست کہہ لیں یا اس کا بھائی ساتھ ہی ایک گراؤنڈ میں کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، ان کو فون کر کے بتاتا ہے، کہتا ہے جی کہ آجو اس طریقے سے میرا جھگڑا ہو گیا ہے۔ وہ آتے ہیں اور اس قدر ان دونوں بھائیوں کو ہیں کہ ان کی ایک ویڈیو یہ بھی وائرل ہوئی۔ بھائی بیچارہ اس کو ایک بھائی جس کا نام واجد ہے، ایک بھائی جس کا نام راشد ہے، ایک بھائی جو ہے اس میں جو بڑا بھائی ہے وہ میرڈ تھا، اس کے 4 بچے تھے، 4 بچے جو ہیں وہ یتیم ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد جب دونوں بھائیوں کو یہ اس قدر مارتے ہیں، بیٹ کے ساتھ مارتے ہیں، سر میں ہیں، جب ایک بھائی کو ہوش آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کا بھائی جو ہے بے سدھ پڑا ہوا ہے اور نیم بے ہوشی کے عالم میں ہے، مطلب آدھی جان اس کی ادا ہو چکی ہے اور سانسیں اس کی چل رہی ہیں، تو وہ سر سے اس کے خون نکل رہا ہے، اس کے آنکھوں پہ ایسے ہاتھ اس نے رکھا ہوا ہے اور اس کا خون روکنے کی کوشش کر رہا ہے کہ پیچھے سے پھر وہ لڑکا آتا ہے اور آ کے اس کے یہاں پہ بیٹ ہے، جس کی وجہ سے وہ کوما میں چلا جاتا ہے۔ جس بھائی کا اس کی گود میں سر ہوتا ہے وہ اسی ٹائم ہی موقع پر ہی دم توڑ دیتا ہے، یہ بیچارہ کومے میں چلا جاتا ہے چھوٹا بھائی، اور وہاں پہ بھی اپنی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنی جان کی بازی ہار جاتا ہے۔ ناظرین، یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ ہم انسان ہیں، ہمارے اندر جو ایک برداشت ہے وہ بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے کہ آپ یہ چیز دیکھیں کہ صرف 30 روپے کی خاطر تم نے اپنے بھائی کو بلا لیا، اپنے دوستوں کو بلا لیا، آ کے تم نے 2 زندگیوں کا جو مل ہے وہ صرف 30 روپے لگایا ہے۔ کہاں جا کے اللہ تعالیٰ کو جواب دو گے؟ 4 بچے جو ہیں وہ یتیم ہو گئے ہیں، وہ ان کا کون آسرا ہوگا؟ ماں باپ بوڑھے ہیں، وہ بیچارے گھر سے کیا سوچ کے انہوں نے بھیجا کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اپنی دکان بند کر کے، کاروبار بند کر کے اب گھر کو آ رہے ہیں، اور کیا پتا تھا کہ موت راستے میں اس طریقے سے انتظار کر رہی ہے کہ جب کی وجہ سنے تو انسانیت شرما جائے کہ جو چیزیں ہیں وہ مہنگی ہے، انسان کی دسترس سے باہر ہے، لیکن ایک چیز جو بہت سستی ہے وہ ہے انسان کی زندگی، انسانی خون۔ تو خدا را تھوڑی سی عقل کریں، شرم کریں۔ یہ جو مجرم ہیں ان کو کیفر کردار تک ضرور پہنچائیں، جنہوں نے 4 بچوں کو یتیم کیا، جنہوں نے بوڑھے ماں باپ کے جو ہے بازو توڑ دیے، ان مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، تاکہ اگر کوئی اتنا اگریسو ہے، کوئی اتنا غصے والا ہے، کوئی ایسا کرنے کا سوچتا بھی ہے تو وہ کوئی لاکھوں بار سوچے کہ اگر اس طریقے کا کام کیا تو اس کا انجام یہ ہوگا۔ اتنی زندگی سستی سمجھ لی ہے لوگوں نے کہ جس کا دل چاہتا ہے وہ جو ہے کے چلا جاتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ خدا را رحم کھائیں، کسی کے اوپر نہیں، اپنی جان کے اوپر رحم کھائیں، اپنے اوپر ترس کھائیں، کیونکہ انسان یہ کسی کے اوپر یہ ظلم نہیں کرتا، صرف اور صرف اپنی ذات کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اور یہ ایسا افسوسناک واقعہ ہے کہ جس کو جتنا کنڈیم کیا جائے اتنا ہی کم ہے کہ وہ بیچارے بھوک کے مارے تم سے کیلے لینے آئے ہیں، کیلے لے رہے ہیں تم سے، اور ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور تم بجائے کہ 30 روپے کے کیلے نکال لو کہ تم نے اپنے کیلوں کو جو ہے وہ نہیں کاٹا کہ میرے کیلے جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے، کیونکہ ایک پھول سا بنا ہوتا ہے وہ، اور تم نے 2 جانیں لے لی، معصوم قیمتی جانیں لے لی، کہاں جا کے اللہ تعالیٰ کو جواب دو گے؟